آج کل رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کو پتہ ہے کہ مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر رمضان کی نشریات چل رہی ہیں سحر اور افطار کے اندر. اسی میں سے ایک نجی چینل نے ایک کوسچن ایڈریس کیا اور وہ سوال کا جواب والنٹیئرلی ہمارے جو ایک محترم اور ممدوح مفتی صاحب ہیں، مفتی حنیف قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے آگے بڑھ کر وہ سوال اچک لیا کہ میں اس کا جواب دوں گا. کیونکہ سوال کے دوران وہ جو مسکراہٹ اور یوں آنکھوں سے اشارے کر رہے تھے نا، انہیں لگ رہا تھا کہ باقی مولویوں سے اوپر ہے یہ سوال. کیونکہ علم الکلام تو میں جانتا ہوں، تو میں اس کو قابو کر لوں گا اس سوال کو. مزے کی بات ہے وہ جو اینکر تھے فیصل بھائی، انہوں نے تو اس سوال کو بڑا اپریشیٹ کیا کہ بڑا لاجیکل کوسچن ہو رہا ہے. لیکن مفتی صاحب کو تو پتا تھا کہ یہ ہو رہا کیا ہے ہمارے ساتھ، اس لیے وہ بار بار اس کو اشارے کر رہے تھے کہ سوال میری طرف لے کے آنا ہے. باقی کی طرف گیا تو ویسے ہی کام خراب ہو جائے گا. کام تو انہوں نے خود بھی خراب کر لیا. بہرحال وہ ایک سسٹر تھیں، مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری کوئی اسٹوڈنٹ ہوں گی، کیونکہ انہوں نے جو الفاظ کا چناؤ کیا ہے نا، وہ الفاظ میں ہی یوز کرتا ہوں. اس میں انہوں نے سوال پوچھا کہ یہ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے جو آپ نے بیان بھی کیا ہے. انہوں نے اس مجلس میں بیان بھی کیا تھا مفتی صاحب نے کہ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر زہر کھا لیا تھا اور ان پر اثر نہیں ہوا تھا. تو اس کے اگینسٹ تو ہمیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ملتا ہے کہ نبی الاسلام کو یہودیہ نے زہر دیا تھا، اور بخاری میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے، اور سنن نبی داؤد کے اندر بھی، کہ اس زہر کی وجہ سے کچھ اصحاب شہید بھی ہو گئے تھے. اور بخاری میں تو یہاں تک موجود ہے کہ نبی الاسلام نے سیدہ عائشہ سے فرمایا تھا کہ خیبر کے موقع پر جو مجھے زہر دیا گیا آج بھی میری رگیں کاٹ رہا ہے. اسی کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی آنری ڈیتھ بھی ہو گئی. ابو داؤد میں تو یہاں تک الفاظ ہیں، پھر اس یہودیہ عورت کو اس کے قصاص کے طور پر قتل بھی کروایا گیا. بخاری مسلم میں یہاں تک الفاظ موجود ہیں، جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے اس لیے کیا کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو بچ جائیں گے، اور اگر اللہ کے نبی نہ ہوئے تو ان سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، نعوذ باللہ. بہرحال نبی الاسلام کو تو وہ بھنی ہوئی بکری کے گوشت کے ٹکڑے نے بتا دیا، لیکن اس وقت تک آپ زبان پہ رکھ چکے تھے. اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اثر وقتی طور پر ختم کر دیا، لیکن بعد میں وہ آلموسٹ 4 سال کے بعد واپس آ گیا، اور نبی الاسلام کو آنری ڈیتھ اسی زہر کی وجہ سے ملی. میرے خیال میں تو آپ علیہ السلام کی وہ خواہش پوری ہوئی جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا قرآن میں وعدہ ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. یہ تو ہماری تقدیر میں بات طے پا چکی ہے کہ بے شک میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. اس کا وہ کمپیریزن سسٹر کروا رہی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زہر کا اثر نبی علیہ السلام پر ہو جائے، آپ کے ساتھیوں پر ہو، آپ شہید ہو جائیں. ابھی اس سے تو علم غیب بھی صحیح عقیدہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے پہلے بتا دیا ہوتا تو آپ اپنے ساتھیوں کو اس طرح شہید نہ ہونے دیتے. وہ بعد میں آپ کو پتہ چلا. علم الغیب یہ ہے کہ جب اللہ بتائے، اس سے پہلے نہیں پتا ہوتا، اور جتنا بتائے. تو اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اس واقعے کا حوالہ دیں. اب مفتی صاحب حوالہ ان سے اوور لک ہو گیا. حوالے تو یقیناً دنیا میں ہر چیز کے موجود ہیں. قادیانی بھی اپنے فاسد عقائد اور نظریات اور کفریہ عقیدوں کے لیے دلائل لے کے آ جاتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ ہوتے جعلی ہیں، اصول محدثین پہ ثابت نہیں ہوتے، یہ الگ بات ہے. لیکن وہ حوالہ دینے کی بجائے دوسری طرف چل پڑے کہ جی اگر تخت بلقیس کو عاصم بن برخیہ، یہ نام تو قرآن و حدیث میں نہیں آیا، اسرائیلی روایتوں میں صرف واقعہ صورت میں ہے، وہ لا سکتا ہے تو اس امت کے بزرگ کیوں نہیں لا سکتے؟ تو لے آؤ، منع کیتا ہے، میری ویڈیوز نے روکیا ہوا تو انہوں، لے آؤ، مان لیں گے ہم.
وائٹ ہاؤس اٹھا کے لے آئے اسلام آباد میں تو مان لیں گے. بھائی کر کے بھی نہ دکھائیں اور پرانی کہانیوں کے اوپر امت کو لگا کے رکھے تو ہم کہیں گے نا کہ بھائی ثابت کرو ان چیزوں سے. اس طرح اینالوجیز بنانے سے ہوگا. اچھا, اس پورے ایپیسوڈ کا یہ فائدہ ہوا کہ جو ہم اکثر رونا رویا کرتے تھے نا کہ آپ اپنی پبلک کو یہ کہانیاں کرواتے ہیں کہ اگلی جتنی کوالٹیز تھیں وہ اس امت میں بھی اسی طریقے سے ٹرانسفر ہوئی ہیں, تو یہ بات آپ کی بالکل جعلی ہے. اور یہ بات خود مفتی صاحب نے کر دی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں, ہمارے نبی تو بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے. تو یہ تو ہم بھی آپ کو کہتے تھے کہ ہر معجزہ ہر نبی کو ملنا ضروری نہیں ہے. اب وہ خود مان گئے اور وہ اس کو اس دلیل پر لے کے آ رہے تھے کہ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام سے افضل ہو گئے. جزوی فضیلت تو ہے نا جی, کلی تو نبی علیہ السلام کی ہے, جزوی فضیلت تو کسی بھی پیغمبر کی کسی پہ ہو سکتی ہے. اس پہ میری کئی ایک ویڈیوز ہیں, آج یہ ٹاپک نہیں ہے. بہرحال اس کا فائدہ ہوا کہ اس میں یہ چیزیں انہوں نے مانی. اس طرح جب آپ کورولری بنانا شروع کرتے ہیں نا کہ پھر یہاں تک انہوں نے کہا کہ دیکھیں سیدہ مریم کے لیے بے موسمی پھل آ گئے تھے اور نبی علیہ السلام جو ہے وہ 3 سال تک کے لیے حضرت ابو طالب کی اس گھاٹی کے اندر انہیں وہ مشکل وقت گزارنا پڑا. تو وہاں پر تو کوئی اس طرح پھل نہیں آئے. اس طرح کا کمپیریزن کروانا شروع کر دیا انہوں نے. وہ دوسری طرف بات بالکل کسی اور طرف ہی نکل گئی. اس پہ وہ لائیو سٹریم میں مجھ سے ضمناً سوال ہوا تھا تو میں نے کہہ دیا کہ اصل مقدمہ یہ نہیں ہے کہ یہ کرامت ہوئی یا نہیں ہوئی. اصل مقدمہ یہ ہے کہ زہر کھانا حرام ہے شریعت میں. حرام کام کبھی بھی کرامت نہیں ہو سکتی. اس میں وہ بار بار ایک جملہ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ جی کرامت ہوتی ہی وہ ہے جو خلاف عقل ہو. بھئی اس سے کس کو انکار ہے؟ یہ کسے آپ سنا رہے ہیں؟ ہم مانتے ہیں کہ کرامت ہوتی وہی ہے جو خلاف عقل ہو. ہم نے تو خود بتائی نہیں ہے. اس طرح کی کئی ایک کرامتیں, معجزات, وہ آج ٹاپک نہیں. اس کے اوپر میں آج سے آلموسٹ 7-8 سال پہلے ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں. مسئلہ نمبر 131 ABCD 4 لیکچرز 1.5 گھنٹے کے. لیکن کرامت کبھی خلاف شرع نہیں ہوتی. یہ ہے کانٹے کی بات. کرامت خلاف عقل تو ہوتی ہے لیکن کرامت خلاف شرع نہیں ہوتی. شریعت کے خلاف کوئی کام کیا ہوا اسے آپ کرامت نہیں کہہ سکتے. فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی چیز کرامت اور معجزات ہو سکتے ہیں جو اس فزیکل ورلڈ میں پاسبل نہ ہو. جس طرح بغیر باپ کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا بالکل قرآن میں رپورٹ ہوا. بخاری مسلم میں آیا نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا. بخاری مسلم میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے سے خوشبو کا آنا. بخاری مسلم میں آیا نبی علیہ السلام کا ان 2 آنکھوں کے ساتھ پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لینا. یہ سب کچھ وہ چیزیں ہیں جو فزیکل فینومینا آف نیچر, جو قانون قدرت ہیں اللہ کے عمومی, ان کو توڑنے والی چیزیں ہیں, خلاف عقل ہیں. لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی خلاف شرع یا خلاف شریعت تو نہیں ہے. اب آپ کو فرق پتا چلا کہ یہ ایک جملے سے کیا دھوکہ دیتے ہیں. تو یہ دھوکہ تو پھر سر وہی پکڑیں گے نا کہ جو جھوم کر کہتے ہوں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, اور مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئی ہیں. وہ اپنے بابوں کی تعلیمات کی روشنی میں مانتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کا خدا کوئی الگ ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. تو یہ یعنی انہوں نے بیسیکلی اس میں دھوکہ دینے کی کوشش کی. وہ میں نے لائیو سٹریم میں اس کا ایک ریبٹل کیا ایک کیجول انداز کے اندر. اس کے بعد جناب وہ ظاہر ہے وہ ہلچل مچ جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے سوشل میڈیا پہ کوئی کلپ آ جائیں تو وہ پھر مفتی صاحب نے کوئی ٹاپک تو کوئی اور ڈسکس ہو رہا تھا, کچھ دن کے بعد اسی نجی چینل کے اوپر ٹاپک تھا بدگمانی.
اس میں وہ گھیر گھار کے نا گفتگو کو اس طرف لے آئے کہ جی وہ میرے اوپر اعتراض ہو رہا ہے کہ حوالہ نہیں دیا. حوالہ تو اس کا جناب فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں موجود ہے, مسند ابی یعلا کے اندر موجود ہے, اور المعجم الکبیر طبرانی میں موجود ہے, المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے, ابن عساکر کی تاریخ دمشق کے اندر موجود ہے, اور مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے. وہ کتابوں کے نام لینے شروع کرتی ہے. سر اگے بھی ٹورو نا کہ نال لکھے ہے ضعیف ہے. ایک چھوٹا سا مفتی آج کل جسے مشہور ہونے کا بڑا شوق ہے, لیکن اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی, اس نے بھی اپنے زوم میں جواب دیا اور مجمع الزوائد سے وہ روایت پڑھی. مجمع الزوائد الحمدللہ بریلویوں نے اردو میں چھاپ دی ہے, یہ بڑا احسان کیا. تو وہ مفتی بھی پڑھ رہا ہے اور اس میں لکھ رہا ہے کہ امام ہیثمی جو ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں, المتوفا 805 ہجری اور ابن حجر 852 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. تو امام ہیثمی نے یہ روایت نقل کر کے ساتھ لکھا ہے کہ اس کی سند جو ہے متصل ہے, اور اس کے جو جتنے بھی راوی ہیں نا وہ ثقہ راوی ہیں. اگے بھی پڑھنا, آگے نہیں پڑھ رہا, آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے سوائے ابو السفر ایک تابعی ہے, اور دوسرا ابو بردہ یہ بھی تابعی ہے, سوائے ان دونوں کے کہ ان کی سماعت خالد ابن ولید سے ثابت ہی نہیں ہے. یہ اس نے آگے پڑھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لا الہ ہی پڑھتا رہے, الا اللہ بھی پڑھنا, ہاں تو تب کلمہ مکمل ہوگا نا, ورنہ تو تم توحید کا انکار ہی کرتے رہو گے. اگلا حصہ اس نے نہیں پڑھا, وہ اس میں ساتھ لکھا ہوا ہے, کتابیں اٹھا کے رکھی جا رہے ہیں پڑھ کے. اگے بھی پڑھو نا, لکھا کیوں ہے. اب امام ہیثمی ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں, انہوں نے انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی, وہ بریلوی نہیں ہے, وہ دیوبندی نہیں ہے, وہ اہل حدیث نہیں ہے, وہ شیعہ نہیں ہے, وہ اہل سنت کے بڑے امام ہیں. اس زمانے میں تفریق نہیں ہوئی تھی, انہیں نہیں پتا تھا کہ میرے مرنے کے 600 سال بعد انجینئر صاحب میری یہ عبارت اٹھائیں گے اور فرقوں کی دکانیں بند, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن کر دیں گے. کیونکہ انہوں نے تو ابھی بھی اپنی پبلک کو ہی پڑھنا تھا جی, وہ اس کے رجال جو ہیں وہ ثقہ ہیں اور سند متصل ہے. اگے بھی پڑھنا, اگے انہیں لکھے ہے امام ہیثمی نے کہ جو ابو بردہ ہیں یا ابو السفر ہیں, ان کی سماعت خالد ابن ولید سے ثابت ہی نہیں ہے. اور وہ روایت کیا ہے جی کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ آپ کو اجمی لوگ کہیں زہر نہ دے دیں, تو انہوں نے کہا لے کر آؤ زہر. تو انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا, اور کہتے ہیں جی ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا. کہتے ہیں یہ کرامت ہے. تو چونکہ یہ کرامت ہے لہٰذا ہم اس بنیاد کے اوپر اس کو حلال ثابت کرنے کی کوشش کریں گے, یہ بات کہہ کے کہ کرامت ہوتی وہی ہے جو خلاف عقل ہو. سر اس سے کسی کو انکار نہیں ہے, لیکن کرامت وہ نہیں ہوتی جو خلاف شرع ہو, جو شریعت کے مطابق نہ ہو. اسلام میں زہر کھانا حرام ہے, یہ ہے اصل مقدمہ. اس کے اوپر میں کئی ایک احادیث بیان کر سکتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ وہ حدیث لیں جو سنن نبی داؤد میں اور جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ جو شخص صبح کے وقت پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم 3 دفعہ, تو شام تک کوئی ناگہانی آفت اسے نہیں پہنچے گی. یہ نہیں ہے کہ یہ دعا پڑھ کے تو کوئی ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دے, یا زہر پی لے, یا کوبرا سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دے تو وہ بچ جائے گا. انشاءاللہ نہیں بچے گا. ایسے کوئی بابا زندہ یا مردہ کٹ کے لے آؤ, تجربہ کر لینا, بچ گیا میں آپ کے مسلک میں آ جاؤں گا.
بلکہ پوری دنیا ہی آپ کے مسلک میں آ جائے گی. اور اگر نہ بچا تو پھر آپ کو اپنے مسلک سے اعلان برات کرنا ہوگا. مفتی حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالی. اور ٹائم قیامت تک ہے. ہاں اتنا بڑا جگر ہے ہمارا. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ایک ہفتے کے اندر جواب نہ آیا تو آپ ہار گئے. نہیں, ٹائم قیامت تک ہے. جواب دو اس گل دا, یا بندہ لے کے آؤ جو یہ کر کے دکھائے. سمجھ آئیے آپ کو بات کی. نبی علیہ السلام نے خبیث چیز سے علاج کرنے سے منع فرمایا, اور ساتھ محدثین نے اس کے لکھا یعنی زہر, وہ چیز جو صحت کے لیے مضر ہے, اس کا علاج کرنے سے نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا. تو زہر کھانا ہی حرام ہے, تو یہ خلاف شرع ہے. خلاف عقل کی تو بات ہی نہیں ہو رہی یہاں پہ, خلاف شرع ہے. لہذا جو چیز خلاف شرع ہو وہ کرامت نہیں ہوتی.